اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا کا آغاز اور اس کی ابتدا اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، لیکن اگر ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ کاوشیں، آپ کے وہ خطبات اگر نہ ہوتے، اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کے خطبات جو انہوں نے کوفہ و شام میں دیے، تو واقعہ کربلا کے اس ریگستان میں شاید دفن ہو جاتا، اس کی خبر کہیں تک نہ پہنچتی۔ یہ ثانی زہرا اور امام سجاد علیہ السلام کا کمال ہے کہ اس واقعے کو دفن نہیں ہونے دیا اور کربلا کا پیغام گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے تک پہنچایا۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی ایک علت محدثہ ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو حادث کرنے، اس چیز کو ایجاد کرنے کی علت، اور ایک علت مبقیہ ہوتی ہے، اس چیز کو برقرار رکھنے کی علت۔ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک درخت کا لگانا آسان کام ہے، لیکن اس درخت کی حفاظت اور اس کو پالنا پوسنا، اس کو بڑا کرنا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں اپنی جگہ، لیکن اگر ثانی زہرا کی کاوشیں اگر نہ ہوتی، اسی طرح سے حضرت سجاد علیہ السلام کی کوششیں نہ ہوتی، تو واقعہ کربلا کا وہ پیغام عالمی پیغام نہیں بن جاتا، شاید واقعہ کربلا اپنی جگہ دب جاتا۔ یہ ثانی زہرا کا کمال ہے کہ حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے پیغام کو عام کیا، کربلا کو بچایا۔ میں آسان الفاظ میں اگر کہنا چاہوں تو جس طرح سے اسلام کے بارے میں، اسلام کی بنیاد حضرت رسول گرامی اسلام نے رکھی ہے، لیکن اسلام کو بچایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہے، تو اسی طرح سے واقعہ کربلا کی بنیاد اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے رکھی ہے، لیکن واقعہ کربلا کو بچایا ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہے۔ ثانی زہرا کا مقام بہت بلند ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر میں جتنی خواتین ہیں، مخدرات عصمت ہیں، ان میں ثانی زہرا کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے میں بہت ساری خواتین تھیں، لیکن ان میں ثانی زہرا کے لیے ایک عجیب مقام حاصل ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ عصمت صغریٰ کے مقام پر فائز تھیں۔ عصمت یعنی وہ ایک خاص ملکہ، وہ ایک خاص صلاحیت اور استعداد، ایک ایسی صفت جو انسان میں راسخ ہو چکی ہو، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو عصمت کا ایک خاص مقام حاصل تھا، جس کو عصمت صغریٰ سے تعبیر کرتے ہیں، یا عصمت کسبی، یعنی آپ نے کسب کر کے یہ عصمت کا مقام حاصل کیا تھا۔ اس کے اوپر جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام معصوم کی زبان مبارک سے یہ جاری کلمات کہ جس میں آپ نے فرمایا، جب آپ نے کوفہ میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی معصوم زبان سے فرمایا، یا عمہ الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ پھپھی، آپ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ، لیکن آپ نے علم کسی سے حاصل نہیں کیا، کسی استاد کے پاس آپ نہیں گئیں، کسی اسکول کسی کالج میں آپ نہیں گئیں۔ وفہمۃ غیر مفہمہ، اور آپ کو وہ فہم حاصل ہے جو کسی سے آپ نے حاصل نہیں کیا۔ اس کلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثانی زہرا علم اور فہم کا ایک خاص مقام رکھتی تھیں کہ جو کسی سے کسب نہیں کیا تھا، یعنی خداداد وہ صلاحیت تھی، خداداد وہ استعداد تھی جو آپ کو حاصل تھی، جس کو ہم علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور عصمت، جس طرح سے علماء نے بیان کیا، عصمت کی اگر حقیقت اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ علم کے اندر ہی موجود ہے، لہٰذا ثانی زہرا علم کے اس خاص مقام پر آپ فائز تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم ثانی زہرا کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو چند اور شواہد بھی ملتے ہیں کہ جن سے یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ عصمت کے ایک خاص مقام پر فائز تھیں، چونکہ عصمت ایک تشکیکی ہے، یعنی عصمت کے اپنے مراتب ہیں، تو ایک خاص مرتبے پر آپ فائز تھیں۔
کربلا میں اتنے سارے مصائب دیکھنے کے باوجود کوفہ کے اندر اتنا فصیح اور بلیغ خطبہ پیش کرنا، یہ بھی ثانیہ زہرا کا کمال ہے کہ جس نے اتنی ساری مصیبتیں دیکھی ہوں، جن کے دو لاڈلے کربلا میں قربان ہو گئے ہوں اور ابھی چند دن گزرے ہوں، اور کوفہ میں ایسا خطبہ دیا جانا کہ لوگوں کو علی مرتضیٰ کی فصاحت و بلاغت یاد آ جائے، یہ ثانیہ زہرا کا کمال ہے۔ خود اس خطبہ کی فصاحت اور بلاغت اور اس خطبہ کے مندرجات، اس کے اندر جو مطالب بیان ہوئے ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھیں تو یہاں سے بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ثانیہ زہرا علم و فہم کے ایک خاص مقام پر فائز تھی۔ اسی طرح سے ایک اور اہم واقعہ جو کوفہ کے اندر ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خطبہ دینا چاہ رہی تھیں تو شور شرابے کی وجہ سے آپ خطبہ ارشاد نہیں کر سک رہی تھیں، تو اتنے میں تاریخ نے نقل کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کا صرف ایک اشارہ کیا۔ تاریخ کے الفاظ کچھ یوں ہیں: فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، سانسیں واپس چلی گئیں، رک گئیں سانسیں۔ فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں انہوں نے بجنا بند کر دیا، ان کی آوازیں رک گئیں۔ یہ ثانیہ زہرا کی ایک خاص ولایت تکوینی جو آپ کو حاصل تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ولایت سے ہے، اور ولایت کا تعلق عصمت سے ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، اگر ہم ثانیہ زہرا کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو واقعہ کربلا میں متعدد موارد میں حضرت امام حسین امام معصوم آپ سے مشورہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سے مشورہ مانگتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے، اس مرحلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ امام معصوم ہیں لیکن اتنا زیادہ اپنی بہن کا خیال رکھنا یہ صرف بہن ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جس وقت امام حسین جنگ کی طرف جا رہے تھے، ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا حضرت ثانیہ زہرا سے: یا اختاہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، میری بہن زینب نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔ یعنی ایک معصوم امام یہ کہہ رہے ہیں اپنی بہن زینب سے کہ آپ اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھیں، تو یہ بھی ثانیہ زہرا کے ایک خاص اور بلند مقام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک آخری شاہد اور دلیل جو آپ کے خاص اور بلند مقام کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سارے مصائب دیکھنے کے باوجود آپ کا عجیب صبر جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کہ جب ابن زیاد نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا پایا، خداوند متعال نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو ایک عجیب جواب جو آپ نے ارشاد فرمایا: ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی اور خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ایسا جواب کسی عام انسان سے ممکن نہیں۔ لہٰذا ان تمام شواہد کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک خاص مقام تھا، علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، امام زین العابدین کی نگاہ میں، امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں، اور آپ عصمت کے ایک خاص مرتبے پر جس کو عصمت کسبی کہا جاتا ہے، جس کو عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس مقام پر آپ فائز تھیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت حضرت زہرا کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔